نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم ناظرین، موجودہ حالات میں ہندوستان کے وطن عزیز کے ہر چپے اور ہر حصے میں جتنے مسلمان رہتے ہیں سب کے دماغوں میں اور سب کے دلوں کے اندر ایک آرزو، ایک تمنا پیدا ہوئی ہے کہ کیوں نہ ان حالات کے اندر ہم سب متحد ہو جائیں، ہم سب ایک ہو جائیں، ہر مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے تعلق سے محبت، مودت، الفت پیدا ہو۔ یہ آج ہندوستانی ہر مسلمان کی دلی تمنا ہے اور اس تعلق سے سب مل کے ممکنہ حد تک کوششیں کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم مختلف انداز میں اتحاد ملت کی، تمام مسلمانوں کو یکجا کرنے کی ہم جو کوششیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک نبوی نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ایک ایسا عمل جو بہت ہی چھوٹا سا ہے، جس کو ہم الحمدللہ کر ہی رہے ہیں، لیکن ان حالات میں اس کو بہتر اور بڑھ کر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم کھانا کھلاؤ کمزوروں کو، محتاجوں کو، غریبوں، مسکینوں کو، اور ہر اس شخص کو سلام کرو جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم نہیں جانتے۔ اور پھر ایک اور حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے درمیان میں محبت پیدا نہ ہو، اور تمہارے درمیان میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم آپس میں سلام کو رواج دو۔ اور حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں، افشوا السلام بینکم، تم آپس میں کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ عزیزان گرامی، جہاں ہم متحد ہونے کی اور آپس میں جڑے رہنے کی بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اس عمل کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جب ہم یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو ہمارے درمیان محبت پیدا ہوگی، بغض و عناد اور دشمنیاں ختم ہونے لگے گی۔ یہ عمل بہت معمولی سا ہے۔ دراصل دیکھیے، دوسری قوموں کے اندر بھی سلام کرنے کا، ہلو ہائے کرنے کا کوئی نہ کوئی رواج ضرور ہے، کسی نہ کسی انداز میں، لیکن ان سب میں بہترین انداز سلام کا اور ایک دوسرے کے تعلق سے خیر اور بھلائی چاہنے کا وہ اسلام نے سکھایا ہے۔ جب بھی ہم کسی اپنے مسلمان سے، اپنی قوم کے ایک فرد سے ملتے ہیں تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ سلام گویا ایک دعا ہے، ہم سامنے والے کے لیے خیر کی اور اس کے تعلق سے بھلائی کی اور اس کی سلامتی کی اور خوشحالی کی ہم دعا کرتے ہیں۔ سو ہمیں کہنا چاہیے ہر ایک ملنے والے سے، جس کو ہم جانتے ہو اور جس کو نہ جانتے ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بیٹھنے والا ہو، چلنے پھرنے والا ہو، ہر شخص ہم میں سے یہ کوشش کرے کہ ہم دوسروں کو زیادہ سے زیادہ سلام کریں اور سلام کرنے میں پہل کریں۔ ہم پہلے سلام کرنے کی کوشش کریں۔ سلام کے جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر یہ ہو رہا ہے، سلام تو ہم کرتے ہیں لیکن سلام جس انداز میں کرنا چاہیے اس انداز میں ہم نہیں کر پاتے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر سلام کو السلام علیکم اور السلام علیکم اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ دراصل اگر غور کیا جائے تو سلام تو ایک دعا ہے، سامنے والے کی خوشحالی کے لیے ایک دعا دے رہے ہیں، اور جب ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں
السلام علیکم یا السلام علیکم، تو اس الفاظ سے خوشحالی کے بجائے اس کے لیے بدخواہی اور بددعایانہ الفاظ نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سامنے والے کی خیر خواہی کے بجائے اس کے لیے ہم بددعا کر بیٹھتے ہیں۔ اس وجہ سے محترم ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم صحیح الفاظ کے ساتھ، درست الفاظ کے ساتھ سلام کو زیادہ سے زیادہ رواج دیں اور اس کو پھیلانے کی ہم سب جو ہے کوشش کریں۔ میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں۔ سلام کرنے میں ایک دعا یا الفاظ ہے، اس کو کرنے میں ہم بڑے چھوٹے کا، عمر کا کوئی لحاظ نہ کریں۔ بیٹھنے والا چلنے پھرنے والے کو، چلنے والا بیٹھنے والے کو، مجلس والے ایک فرد کو، ایک فرد پوری مجلس کو، ہر ممکنہ حد تک ہم جو ہے سلام کو صحیح الفاظ کے ساتھ، درست الفاظ کے ساتھ کہنے کی اور اس کو زیادہ سے زیادہ رواج دینے کی ہم کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہمارے اس عمل سے ہمارے دلوں کے درمیان میں ایک دوسرے کے تعلق سے محبت پیدا ہوگی، اور یہی محبت ہمیں اکٹھا کر سکتی ہے، جما سکتی ہے، ایک پلیٹ فارم پہ سب کو جمع کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔